بھائی ہم کمزور ہے، دعا کرو اللہ پاک رحمت کی بارش برسا دے. دل میں مانگو، اس سے زبان پر نہیں، ایسے مجمع ہے. قاری طیب صاحب لکھتے ہیں ایک درخواست یہ ہے، مجھ سے بعض وقت وہ مکشناسی نہیں نہ آتی، لیکن مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جو یہاں تصویریں کھینچتا ہے بیان کرنے والے کا، یا میں تو مجبور ہو کر بدعا کروں گا یا اللہ اس کی کوئی عمل قبول نہ کرے جو میری تصویر کھینچ. شب جمعہ میں بھی یہ ہم اپنے آپ کو شریعت کے تابع بنائے، شریعت کو اپنا تابع نہ بنائے. میری چاہ ہے اے الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جو اسلام کہتا ہے وہی نہیں جو میری خواہش ہے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتا ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو بھی امت ہلاک ہو گئی دو چیزوں سے ہلاک ہو گئی. یہ قسم کا کر ابو دردہ رضی اللہ عنہ معمولی صحابی نہیں ہے. اردن میں ہم نے سوم کے علاقے میں اس کی قبر کی زیارت کی. ابو دردہ پہاڑ پر اس کی قبر ہے. وہ کہتے ہیں قسم کا کر کے جو بھی امت ہلاک ہوئی، ایک اپنے آپ کو مقدس سمجھتے تھے، پاک سمجھتے تھے، دوسرے خواہشات پر چلتے تھے، احکامات کا خیال نہیں کرتے. بھائی یہ معمولی گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، سخت سے سخت عذاب. میری بات نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شد العذاب یوم القیامت المصورون. ڈرتی نہیں ہے مسلمان، دیندار تب کبھی نہیں ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ پر جرأت کرتے ہیں. صحابہ اتنے ڈرتے تھے معمولی چیز سے، ہم بڑے چیزوں سے نہیں ڈرتے. یہ ایمان سے خالی ہونے کی علامت ہے. دعا کرو اللہ خیر کی رحمت پر دل میں. قاری طیب صاحب لکھتے ہیں جہاں 40 مسلمان ہوتا ہے وہاں ان میں ضرور اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے. یہ تو ہزاروں کا مجمع ہے، کوئی اللہ کا بندہ ہوگا. دل میں مانگو، ہم کمزور ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى يقول الله جل جلاله ولو ان عبادي اطاعوني لاسقيتهم المطر بالليل واطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم اسمعهم صوت الرعد. میرے پیارے بھائیوں، یہاں صرف ثواب کی نیت سے نہیں آنا، یہاں زیادہ نیتیں کرنا ہے. بھائی دا KDA گلشن آباد اور کیمپونو ولا دولا 22 جولائی نا ہفتہ دا ملګری چې دننه برنڈے کے ممبر سره جمع شي. تو یہ فرماتے ہیں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. تو سلسلہ کٹ جاتا ہے. ہاں ثواب کی نیت سے ثواب تو ملتا ہی ہے، ثواب کی نیت بھی کرنا ہے، معمولی نہیں ہے، ہم کرتے سب، لیکن عمل کی نیت. ایک تو یہ شب جمعہ جاؤں گا ثواب ملے گا، ایک یہ ہے کہ یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے. ایک بات سنا عمل کی تو بہت سے آدمی کی ترقی ہوگی، بہت ترقی ملی. ایک درخواست تو یہ ہے یہ رائیونڈ کی شکایت آئی ہے کہ پرانے ساتھی شب جمعے میں رات نہیں گزارتے، واپس چلے جاتے. نئیوں سے تو گلا نہیں ہے جو بیرون کا سفر کیے ہوئے ہے، 4 مہینے لگائے ہوئے ہے. درخواست ہے میرے پیارے بھائی، ایک دن قبر میں اکیلا رہنا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھے گا وہ سچ ہے. من رآنی فی المنام فکأنما رآنی فی الیقظہ
فإن الشیطان لا یتمثل بی، جو مجھے خواب میں دیکھا وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ اس نے حق دیکھا۔ شیطان کسی بزرگ ولی کی شکل میں آ سکتا ہے، تمہیں غلط کرتا ہے، لیکن نبی کی شکل میں۔ تو رائیوڈ کی کارگزاری ہے، پنجاب میں ایک آدمی عالم شب جمعہ عشاء کا بیان، وہ مغرب کا بیان سن کر کے شب جمعہ کر کے گھر چلا گیا۔ رات کو نبی علیہ السلام خواب میں آئے کہ شب جمعہ تو صبح تک ہوتا ہے۔ وہ بڑا ہمت والا تھا، اس کے ساتھ موٹر سائیکل نہیں تھی، سائیکل نکالی 17 کلومیٹر، رات کو واپس شب جمعے میں آیا۔ تو یہ نیتیں کر لو کہ انشاءاللہ رات کی نیت سے آیا کرو، ایک رات ہے، یہ بھی یقین کرو اللہ پاک ہم سے پوچھے گا۔ ایک بات قرآن حدیث میں ہے نہیں، ہم نے اپنے طرف سے بیان کیا تو ہماری پکڑ ہوگی۔ یہاں جو بات بیان کرنا ہوتا ہے ذمہ داری کے ساتھ۔ گھر پر 1000 راتیں تہجد پڑھنا، 1000 دن نفلی روزے رکھنا، اللہ کے راستے میں ایک رات گزارنا اس سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا، ہاں یا تو صحابہ میں یہ تو کوشش کریں گے نا رات کی نیت سے ہے، اور یہ رات ہے تو پھر ماشاءاللہ آج کی رات 1 ذی الحجہ ہے، ایسا ہوگا نا، کل کو تو 1 ذی الحجہ ہے، رات پہلے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث ہے، حدیث پاک میں ہے کہ یہ ذی الحجہ کی پہلے جو 10 راتیں ہیں، 10 یہ ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، اس میں سے ہر رات، اور اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور جب کل عید ہو 9 ذی الحجہ کا، اس کا 2 سال کے روزوں کا برابر ہے۔ روزے تو گرمی ہے لیکن کم از کم یہ ساری رات نہیں ہے، ان راتوں میں کم از کم تھوڑا سا عبادت کو زیادہ کرنا ہے۔ جیسے آدمی کو لیلۃ القدر مل جائے تو وہ تو پھر ساری رات جاتا ہے، یہ تو نبی نے فرمایا کہ ہر رات لیلۃ القدر کے برابر، کم از کم ان راتوں میں تو تہجد کا اہتمام کرو، اللہ سے مانگو۔ اور آج رات تو اور دعاؤں کے ساتھ یہ بھی نیت کرو، جو شب جمعہ میں ہیں، جو گھر جا رہے ہیں، عشاء سے پہلے یا 2 رکعت نماز کے لیے پڑھ دو۔ کس کس کی نیت ہے؟ اس نے یا اللہ تو بارش برسا دے، ہم کمزور ہیں، لیکن بارش برسنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ توبہ استغفار ہے۔ کیا ہے؟ توبہ استغفار۔ توبہ استغفار میں کیا فرق ہے؟ ایک توبہ ہے، ایک استغفار ہے۔ استغفار اس کو کہتے ہیں کہ جو میں نے کیا وہ معاف کر دے۔ توبہ آئندہ کے لیے رخ بدلنا ہے، آئندہ کے لیے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب کہتے حاجی استغفار کرتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتے، پہلا کہتا تو معاف کراؤ لیکن آئندہ عزم نہیں ہے کہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور بعض علماء کبھی یعنی یہ بھی تفسیر بناتے ہیں، اور صحیح توبے کا مولانا محمد عمر پالنپوری اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے۔ رائیونڈ کے اجتماع میں جب وہ آتے تھے اکثر بیانات اس کے ہوتے تھے۔ یقین کرو جب قرآن سناتا تھا اجتماع میں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ اللہ نے اتنا مہارت دی، اندر روحانیت بھی پاک اور قرآن پر عبور بھی۔ آج تو یہ تو فیصلہ کرو آیا ہوا مجمع کہ صحیح توبہ کرنا ہے، اور صحیح توبہ میں عمر پالنپوری فرماتے 4 چیزیں موجود کرنا ضروری ہے۔ کتنی چیزیں؟ ایک جو کیا ہے اس پر دل میں ندامت ہو۔ آدمی کو بعض چیزیں معلوم ہوتی، بعض معلوم نہیں ہوتی، گناہ کر رہا ہے، یا اللہ جو معلوم ہے وہ بھی معاف کرے، جو ہمیں معلوم نہیں وہ بھی معاف کرو۔ سمجھ میں آ گئی؟ ایک جو کیا ہے اس پر ندامت ہو۔ دوسرا جو ابھی جو فی الحال ہے اس دور میں سمجھ رہا ہے کہ یہ بات اللہ کی نافرمانی کے، اس کو چھوڑ دو، اس کو، کیونکہ تفسیر مظہری میں ہے ایک آدمی گناہ نہیں چھوڑتا اور کہتے یا اللہ میری توبہ، یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ مذاق نہ کرو، گناہ نہیں چھوڑتا یا اللہ میری توبہ۔ توبے میں 4 شرطیں پیدا کرو۔ ایک جو کیا ہے اس پر ندامت ہو، ابھی گناہ چھوڑو، آئندہ نہ کرنے کی نیت کرو،
نیت کرو, اگر پھر بھی غلطی ہو گئے پھر توبہ کرو. یہ 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز, جو حقوق رہ گئے اس کو معاف کراؤ یا ادا کرو. آپ کو معلوم ہے کہ کسی کا مجھ پر حق ہے, اس کو ادا کر دو یا معاف کرو. اگر اللہ کے حقوق رہ گئے ہیں, نماز قضا ہے, روزے قضا, اس کی قضا میں لگ جاؤ. یقین کرو کتنا آسان, یہ مشکل تو نہیں ہے, مشکل ہے. یہ مجمع کی کس کی تھی, یا انشاءاللہ آج سے میں نے یہ نیت کی کہ ایسا توبہ کروں گا. دیکھو اللہ پاک فوراً ہمارے بارے میں نظر بدل جائے. اللہ کریم ہے, بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر ہے, لیکن صحیح توبہ کرنے والوں, اللہ ہم سب کو صحیح توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور دوسرے لوگوں کو بھی توبہ استغفار پر لگاؤ, اور زبان پر بھی 313 مرتبہ استغفار روزانہ پڑھو. اتنے زیادہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب سے ہم نے 313 مرتبہ استغفار شروع کیا ہمارا کوئی مسئلہ اٹکتا نہیں, بالکل. اور یہ میرے طرف سے نہ کہو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نصائح. صحیح حدیث ریاض الصالحین میں, من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب. صحیح الفاظ. جو استغفار کو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں, لازم پکڑے, پابندی سے کرے گا, اللہ ہر تنگی سے نکالے گا. ایک تنگی نہیں ہے, معاش کی تنگی, کاروبار کی تنگی, اولاد نہیں ہے, اور پریشانیاں ہیں, ہر پریشانی سے اللہ پاک نکالے گا. اور عبد الوہاب صاحب اس کا یہ ترجمہ کرتے تھے, وَمِن كُلِّ هَمٍ فَرَجًا, کہ غم کی جگہوں سے اللہ خوشیاں نکالے گا. غموں میں اللہ خوشی پیدا کرے گا استغفار کے برکت. لیکن کوئی نہیں کرتا ہے. دکان میں 8 گھنٹے لگاتا ہے, اس پر 15-20 منٹ لگتا ہے, یہ نہیں کرتا. ضرورت نہیں سمجھ, اس میں یقین نہیں ہے, اور یہ گارنٹی ہے. پیسے کمانا منع نہیں ہے, شریعت میں کبھی پابندی نہیں ہے کہ اتنا نہ کماؤ, لیکن ان پر وعدہ کہاں قرآن میں نہیں ہے کہ پیسے آئیں گے تمہاری زندگی بنے گی. اعمال صحیح ہوگا تمہاری زندگی بنے گی. تمہارے اعمال خراب ہو, اگر یہ زمین سونے کا بن جائے, خدا کی قسم کبھی بھی خوشی کا دن نہیں دے. قرآن صحیح کتاب ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ پاک قیامت تک قرآن قیامت تک انسانوں کے لیے ہے نا, یا صرف صحابہ کے لیے تھا؟ قیامت تک انسانوں کے لیے رہبری. اللہ پاک فرماتے ہیں, اللہ کی بستی کا مثال دیتے ہیں, کوئی خاص بستی, کوئی کہتے عام یوں مثال ہے کہ ایک بستی والے, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً بستی, كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً, امن سی تھی, کوئی بد امنی نہیں تھی, دل بھی مطمئن تھے, باہر کسی کو خوف نہیں تھا. یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان, اللہ پاک نے ان پر رزق کے دروازے کھول دیے تھے, ہر چیز ہر وقت میں آسان قیمت پر ملتا اس بستی والوں میں. پھر کیا ہو گیا, فکفرت بانعم اللہ, پھر ان لوگوں نے اللہ کے نافرمانیاں شروع کر دی. نافرمانی, خدا کی قسم میرے پیارے بھائی, وہ غرب یعنی تنگ دستی نقصان نہیں ہے, غریبی نقصان نہیں ہے, بے دینی نقصان ہے. بے دینی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے, مال کی کمی ہلاک نہیں کرتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری میں حدیث ہے, قسم کھا کر لیکن نبی کی بات پر یقین نہیں آتا ہے, واللہ لا اخشى علیکم الفقر, اللہ کی ذات کی قسم اپنی ساری امت کو بتا رہا ہے, مجھے تم پر کبھی فقر کا خوف ہو کہ مال کی کمی کی وجہ سے تمہیں نقصان ملا. واللہ للفقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا, یہ خوف ضرور ہے کہ تمہارے پاس مال زیادہ آئے گا. جب مال زیادہ آئے گا تو کیا ہوگا, فتنافسوها كما تنافسوا, پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. فتهلككم كما اهلكتهم, پھر تمہیں دنیا ایسا ہلاک کرے گا جیسے اوروں کو ہلاک. ہم چاہتے, دیکھو ممبر پر بیان آسان ہے, یہ مشکل بات نہیں ہے. خدا کی قسم آج میں نے ظہر کے بعد اپنے 2 بیماریوں کے لیے خصوصی دعا شروع کر دی. مجھ میں اپنی بیماری بتا دو, یا اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت نکال,
दुनिया इस्तेमाल ना जायज नहीं, या अल्लाह मोहब्बत निकाल कि जब दीन आ जाए चाहे करोड़ों का नुकसान हो दुनिया को फेंको, बाकी इस्तेमाल करो। अगर दीन को छोड़ा तो ये दुनिया की मोहब्बत है। और दूसरा, या अल्लाह मेरे दिल को मुसलमानों के हसद कीने से पाक। ये खासूसी महीने आज दुआ मांगी, बस वक्त शैतान किसी मुसलमान के बारे में दिल में वो पैदा कर देता है। तरमीजी शरीफ में हदीस है, नबी अनस रज़न से नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, या बुनैया इन क़दरत अन तुस्बिह औ तुमसिया वलैसा फ़ी क़ल्बिका ग़िशुन लिअहदिन फ़अफ़अल। ए मेरे बेटे, बहुत प्यार के साथ, अगर तुम में ये ताकत हो कि तू सुबह करे या शाम करे और तुम्हारे दिल में किसी के लिए मेल ना हो, समझ रहा है ना, किसी के लिए दिल में इच्छा दे पूरा दिसड़ की खीरा नहीं थी, यार दादा ना हुआ, या दादा तो दादा सही ना हो, किसी की बदख्वाही दिल में ना हो, फाल फिर ऐसा करो। वो या बनैया ज़ालिका मिन सुन्नती, ये मेरी सुन्नत है। व मन अहब्ब सुन्नती कान माई फिल जन्नह, कितनी प्यारी बात। जो मेरे सुन्नतों से मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में इकट्ठा रहे। नियत करो कि नबी का एक सुन्नत मालूम है, सारी दुनिया को नाराज करेंगे, नबी के एक सुन्नत को किसी हाल पर कुर्बान नहीं। किस किस की नियत है? लोगों को नहीं देखेंगे, हम अपने नबी को देखेंगे। क़यामत में लोग हमारे काम नहीं आए, हौज़े कौसर पर हमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का है, मीज़ान पर हमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम आए। तफसीर मज़हरी में है, क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम दो सबज जोड़े पहने हुए, जो लोग क़यामत तक इनकी औलाद में से, आदम की औलाद में से अलैहिस्सलाम, जो दोज़ख के तरह एक कतार में जाते होंगे। आदम अलैहिस्सलाम परेशान होगा, कोई कर नहीं सकेगा। इस कतार में हमारे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती भी आदम अलैहिस्सलाम पहचानेगा, आवाज देगा हमारे नबी को, ये अहमद तुम्हारा उम्मती जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम दौड़ करके आएगा, ए फरिश्ते इसको न ले जाओ, ये मेरा उम्मती। फरिश्ते कहेंगे हम बड़े जोरावर है और अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में ये हम अल्लाह के हुक्म। नबी अलैहिस्सलाम एक हाथ से दाढ़ी पकड़ेगा और दूसरा अल्लाह के सामने पहनाएगा, या अल्लाह तुमने मेरे साथ वादा किया कि उम्मत के बारे में आप परेशान नहीं थे। अल्लाह फरिश्तों को ऑर्डर भेजेगा, इसको वापस कर दो, अहमद की बांध। नबी अलैहिस्सलाम घर से जेब से एक पर्चा निकालेगा और इसके नेक अमल के तराजू में रखेगा। पहले फांसी का हुक्म आई बरी होगी, अभी पहचानेगा नहीं कि ये कौन है, ना उसकी बीवी काम आई, ना बच्चे आए, ना दुकान आए, ना मार्केट आई। ये दौड़ कर इनके कदमों में गिरेगा, बताओ तू सही है, इस सख्त दिन में तुमने मेरे साथ जो किया, तू कौन है? कहेगा मैं तेरा नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे नबी को के सुन्नतों को हम सबको या अल्लाह माफ करे। हाँ। ये पर्चा किया था, ये तुमने मुझ पर दुनिया में दुरूद शरीफ ज्यादा था। हम क्या अपने आप को बड़ा आदमी समझते, कुछ भी बड़े नहीं, दीन से खाली है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की वालदा सुनी सुनाई नहीं, सैयद सुलेमान नदवी बड़े आलिम लेके रोजाना 5000 मुर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा करते। जो 1000 मुर्तबा भी दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ेगा, मरने से पहले अल्लाह पाक जन्नत में अपना मुकाम देखा है। अब्दुल वहाब साहब इतने मसरूफियत के साथ साथ भी 1000 मुर्तबा पढ़ते, पूरी दुनिया का तबलीग का काम करते। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा थे, सहाबा की बातें करता है, लेकिन इनके पीछे चलने का किसी को नियत नहीं। फज़ाइल अमाल में हजरत अबू हुरैरा रोजाना 12000 मुर्तबा इस्तिग़फ़ार करते। देखो खूब फज़ाइल अमाल कितना, और हम 313 नहीं करते और कहते परेशानियां। अमाल वाली जिंदगी है नहीं हमारी। माल से मसले नजर आते हैं कि मसले बनेंगे, माल से तो कारून कभी नहीं बना। कुरान ने बताया है, कारून के साथ थोड़ा माल था। वइन्ना मफातिहहु लतनू बिलउस्बति उलुल कुव्वा, इनके खजानों की चाबियां कुरान बता रहा है, बड़े बड़े पहलवान उठाने में मुशक्कत उठाते, लेकिन माल ने बचाया नहीं है। दीन बचाता है, बचाने वाली जात। और अल्लाह आमाल पर वादे है। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में किसने बचाया और किस अमल पर बचाया? वज़न्नून ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना लन नक़दिर अलैहि
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وہ مچھلی والا پیغمبر جو قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا، کشتی والوں نے کہا کہ یہاں ایک ایسا آدمی جو مالک کی اجازت کے بغیر جا رہا ہے، قرآن ڈالا تو اس کا نام لے کر سمندر میں ڈالا، مچھلی نے نگل لی. مچھلی کے پیٹ میں کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له. اللہ تو اللہ ہے، ہاں وہ اندھیروں میں، ایک اندھیرا نہیں، فی الظلمات جمع ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات اللہ کو پکارا. ہر مشکل میں اللہ کو پکارو، خدا کی قسم اس سے آسان راستہ نہیں. مخلوق کے پیچھے نہ جاؤ، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. رشید احمد گنگوہی بہت بڑے آدمی، اتنا پیارا جملہ ہے کہ انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ایک جملے میں ہے کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ رہے. مخلوق کے ہاتھ میں پھر کسی سے گلہ شکایت نہیں ہوتی کہ اس نے مجھے نہیں دیا، اس کے ہاتھ میں ہے نہیں کچھ. دل تو اللہ کے ہاتھ میں. کسی نے کچھ دیا سمجھو کہ اللہ نے دیا، نہیں دیا تو سمجھو کہ اللہ نے نہیں. اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جس کو تو دینا چاہے ساری دنیا اسے روک نہیں سکتا ہے. ولا معطی لما منعت، اور جس پر تو بند کرے ساری دنیا اس کو دینا چاہے کچھ بھی نہیں دے سکتا. دے سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب. اللہ کے پیچھے لگ جانا، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جانا، دن رات ہر قدم اٹھاؤ اس دیکھو. اور یہ عجیب کولیا ہے مولانا الیاس رحمت، بہت پیاری بات ہے، بہت پیار، دل پر لکھنے کی قابل ہے. دین کیا ہے؟ دین ہر موقع پر اللہ کے اوامر کو تلاش کرتے ہوئے، ہر موقع پر، اور اس کا دھیان کرتے ہوئے، اور نفس کا میزٹ سے بچتے ہوئے. تین چیزیں ہو گئی. جو بھی قدم اٹھاؤ سمجھو کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس میں کچھ مجھے اغراض تو نہیں ہے. اس طریقے سے چند دنوں میں وہ چیز ملے گی جو دوسرے طریقوں سے 25 سال مجاہدوں سے نہیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ کا ملفوظ 25 سال مجاہدوں سے نہیں. جو قدم اٹھاؤ دیکھو کہ اس میں اللہ. ایسے نہ اٹھاؤ لیٹرین کو بائیں پاؤں سے داخل ہو جاؤ، فوراً داخل نہ جاؤ، بریک لگاؤ، کیوں داخل ہوتا ہے؟ نبی کا سنت ہے. دائیں پاؤں سے نکلتا ہوں، کیوں نکلتا ہوں؟ سنت کا نیت کرو. پانی دائیں ہاتھ سے کیوں پیتا ہوں؟ نبی کا سنت ادا کر رہی. باپ کی خدمت کیوں کر رہی؟ اللہ کا حکم ادا کر رہا ہوں. ماں کی خدمت کی سب چیز میں اللہ کو سامنے لاؤ، نبی کا طریقہ سامنے لاؤ، تمہارا دنیا کا کام دین بن جائے. بچوں سے پیار کیوں کر رہا ہوں؟ نبی نے پیار کیا. ٹھنڈا پانی کیوں پیتے ہو؟ نبی کو ٹھنڈا پانی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیا. اس پانی پر بھی تمہیں اجر ملے گا اس اعتبار. ہر چیز میں تو میرے پیارے پیارے آسان زندگی ایک مشکل نہیں ہے. اس کے لیے باہر سے کوئی چیز لانا نہیں ہے. دنیاوی جھگڑوں کے لیے باہر کی چیزوں کی ضرورت. یہاں جو 5 فٹ کا بدن ہے اس کا استعمال صحیح کرو، سارے مسئلے حل. سارے مسئلے حل، ایک مسئلہ نہیں، سارے مسئلے حل. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ باہر نقشوں پر فیصلے نہیں کرتے کہ اس کی کتنی مارکیٹیں ہیں، کتنی حکومت ہے، کتنے بینک بیلنس ہے، کتنے بیٹے ہیں. نہیں، اس کے دل میں کیا ہے اور اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کیا، اس پر اللہ فیصلے کرے. دل کو پاک رکھو. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. سلامت دل، گندگی سے پاک. اور سب سے بڑی گندگی بتاؤں، دل کو جو ناپاک کرنے والی، سب سے زیادہ دل کو گندا کرنے والی کون چیز ہے؟ انسان کے دل میں بڑائی، میں کچھ ہوں. اس کو مولانا زکریا صاحب نے کتاب اس پر لکھا ہے، ام الامراض. ام الامراض، ساری بیماریوں کی جڑ انسان کے دل میں ہو کہ میں کچھ ہوں. یہاں بھی مولانا احسان صاحب سے بار بار میں کہتا ہوں کہ ممبر پہ بیٹھی ہوئی کہتا ہے اللہ پاک دین کا کام اس سے لے لیتے جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے. جو کچھ سمجھتے ہیں یہ اس دور میں پورے دنیا میں، پاکستان نہیں، یقین کرو پوری دنیا میں دیوبند کے علماء کے ذریعے
जो दीन का सही नक्शा है वो पूरी दुनिया में, खुदा की कसम नहीं, हम दुनिया में पेर करके हैं। और इनमें क्या सिफत थी? मैंने जिस उस्ताद से बुखारी तिरमिजी पढ़ा है वो 13 साल देवबंद ही में पढ़े। फरमाते थे देवबंद एक नहीं सारे ऐसे थे, लेकिन एक का शानवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह और सैयद असफर हुसैन, ये हमारे उस्ताद के उस्ताद थे। उसको किसी ने रोटी पर दावत में बुलाया खाने के लिए। कहाँ बुलाया? खाने के लिए। जैसे दावत, एक सीधा साधा आदमी था, दावत कबूल करना सुन्नत है, उनकी दावत कबूल की कि अल्लाह नाराज हो जाए, तो एक तो पैदल चलाया, फिर चने के दाल रखे। शाह साहब को चने के दाल से परहेज थी, लेकिन सोचा कि अगर नहीं खाऊंगा ये गरीब आदमी नाराज हो जाए, खा लिया। फिर कागज और पेन लाया कि झुंपड़ी में रहते हो, कोई तवीज करो, को थोड़ा सा मसला, माश का मसला हल हो जाए, छोटा सा झुंपड़ी है, सही बन जाए। तो सैयद असफर हुसैन साहब ने तवीज लेकर के दे दिया। शाह साहब ने तवीज लेखा, लेकिन वो बंद करने का तरीका सही नहीं आता। वो सैयद असफर हुसैन साहब को दिया दूसरे आलिम को कि आप मेरा तवीज भी उनको बंद करके दे। तो सैयद असफर हुसैन साहब ने चुपके से देखा कि शानवर शाह कश्मीरी ने तवीज में क्या दुआ किया, कौन सी आयत, कौन सी दुआ लिखी, तवज्जो है या अल्लाह। इसलिए इतने ऊंचे चले गए। शाह साहब को तो ये पता नहीं था कि सैयद साहब मेरा तवीज को लेगा, उसने चुपके से देखा। शाह साहब ने लिखा था, या अल्लाह मैं जानता नहीं तेरा बंदा मानता नहीं। तवीज यही थी, या अल्लाह मैं जानता नहीं तेरा बंदा, ये तवीज था, कोई दाल नहीं। सैयद हुसैन साहब ने जब इस तवीज को देखा, लपेटा और इस आदमी से अपना तवीज वापस लिया कि बस ये एक तवीज तुम्हारे लिए काफी, मेरे तवीज की जरूरत थी। हमारे उस्ताद फरमाते उस झोंपड़ी पर बैन हमने 5 मंजिला मकान देखा। ये सबसे बड़ा मर्ज इंसान में, इंसान अपने आप को कुछ, जैसे मैंने अबू दरदा रज़ियल्लाहु के पहले वो बात की कि खुदा पाक की कसम जो भी उम्मत हलाक हो गई, अबू दरदा रज़ियल्लाहु कहते हैं 2 बातों से, एक अपने आप को मुकद्दस समझते पाक, दूसरा फ़हशात पर चल रहे। मौलाना ज़करिया साहब की किताब है उम्मुल अमराज, उसमें एक किस्सा लिखा है, अजीब किस्सा है। हमारा मंसूर साहब है शूरा का आदमी, अभी मदीना में, मुझे कहने लगा इस किस्से ने मुझे उस मरकज में आपने बयान किया तबलीग में लगाया। और अब्दुल्ला उंदलूसी ये इतने बड़े पीर थे कि जुनैद बगदादी शबली वगैरह इनके मुरीद थे। बगदाद में इसके नाम पर 1000 मदरसे चल रहे थे। कितने 1000 मदरसों का मुहतमिम था और हजारों उनके मुरीद थे, हजारों उनके। तो शबली रहमहुल्लाह फरमाते एक सफर पर जा रहे थे, हमारे पीर साहब भी साथ है, मुरीद भी सारे, पहले जमाने में काफिले की शक्ल जा रहे थे। एक जगह पर गए लोग की, कोई दरख्तों को पूज रहे हैं, कोई पत्थरों को पूज रहे हैं, हम उन पर से गुजर गए। तो शैतान तो बड़ा दुश्मन है, बुजुर्गों को नहीं, बहुत से बुजुर्गों को दुनिया से भी ईमान रखता। अल्लाह के फजल से आदमी पर बच सकता है, अपने इल्म से नहीं बच सकता है कि मैं ज्यादा तकड़ा हूं, ज्यादा इल्म वाले। तो उसके दिल में कुछ आया कि ये किया गंदे लोग हैं, हम किया है। अब्दुल्ला अंदलूसी चलो आगे चले गए। नमाज का वक्त आया, असर का, पानी नहीं है, परेशान है। 2 ईसाई लड़कियां जा रहा है, बहुत हसीन है। तो वो बुजुर्ग की नजर पड़ी, बस वहां बैठ गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वहां ठहरा काफिला। तो कोई जुर्रत नहीं कर सकता है कि बुजुर्ग से पूछे कि हजरत इधर 4 दिन क्या तकलीफ है, या वापस जाएंगे या आगे जाएंगे। तो शबली रहमहुल्लाह कहते मैंने आगे जुर्रत करके, हजरत लोग तंग है, अगर कोई मसला हो तो वापस जाएंगे। उसने कहा नहीं शबली, तुम चलो या न चलो, मैं तो यहां से नहीं हटूंगा। वो जो 2 लड़कियां गुजरी है
ان پر نظر پڑا ہے، ابھی میرے دل میں وہ آ گئی ہے۔ میں نے کہا ماں استاد یہ لوگ کیا کہیں گے، اتنا بزرگور عیسائی لڑکیوں پر عاشق ہو۔ وہ کہتے ابھی میرے اختیار سے بات نکل گئی ہے۔ ہم روتے ہوئے واپس بغداد آ گئے، سارے مدرسے بند، مرید رو رہے ہمارے پیر پر کیا ہو۔ وہاں وہ تو واپس آ گئے، انہوں نے ان عیسائی لڑکی کے باپ سے بات کی، اس نے اس شرط پر کی کہ میری بیٹی نے کہا ہے لیکن تمہیں عیسائی بننا پڑے گا، وہ اس کے لیے بھی تیار ہوگا، اور اس شرط پر کہ اس کی جنگل میں خنزیر چرائے گا۔ سال کے بعد شبلی سے رائے مولا کہتے ہیں کہ ہم نے ایک قافلہ تیار کرے، مہینے کا سفر تھا کہ بزرگ کی خیر خبر تو لے لے۔ جب وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا کہ وہاں جنگل میں ہے۔ یقین کرو کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے وہ بزرگ جو عصا ہاتھ میں لیے ہوئے ہمیں تقریریں کرتا تھا، وہ ہاتھ میں خنزیروں کو چرا رہا ہے۔ ہم نے سلام کیا، اس نے نظر نیچا کر دیا کہ شبلی اپنے غیر سے عبرت لے لو، اپنے بزرگی پر غرا نہ ہو جاؤ کہ میں بزرگ ہوں۔ ہم کہاں تھے کہاں چلے گئے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یا استاد آپ کو قرآن 7 قرأتوں سے یاد تھا، ان میں سے کوئی یاد ہے؟ اس نے کہا 2 آیتیں یاد ہے، باقی قرآن بھول گیا ہوں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا اس نے صحیح راستہ چھوڑ دیا۔ ایک آیت یہ اور ایک حدیث، 2 آیت ہی نہیں، ہاں نہیں تو دوسرا آیت بھی ہے، 2 آیت یاد ہے۔ ایک یہ آیت وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا، اللہ خود مختار ہے، اسی کوئی پوچھنے والا۔ یہ قرآن میں صرف 2 آیت، اور میں نے کہا کہ آپ کو 10,000 حدیث سند کے ساتھ یاد، کتنے؟ اور صرف حدیث نہیں سند کے ساتھ۔ میں آپ جوشیلا تقریر کرتا ہوں لیکن یقین کرو جھوٹ نہیں بولتا، مجھے ایک حدیث بھی سند کے ساتھ یاد نہیں ہے ابھی اس وقت کہ فلانے نے فلانے سے فلانے نے فلانے سے، یہ راوی بھی سارے میں، اس کو 10,000 حدیث سند کے ساتھ یاد، ان میں سے بھی کوئی یاد رہ گیا، اس نے کہا ایک حدیث یاد رہ گیا وَمَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، جس کو دین کو بدلا اس کو قتل کرو، مرتد ہو گیا، مرتد کی سزا قتل ہے۔ بس ہم بہت روئے، ہمارے رونے کی وجہ سے وہ خنزیر بھی رو گئے، واپس آ رہے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو۔ 4 دن واپس ہی سفر کر رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ندامت اللہ کو بہت پیاری ہے کہ وہ ہمارے بزرگ ہم سے آگے ایک نہر پر غسل کر کے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا، پھر اسلام کی طرف آیا۔ شبلی کہتے ہیں کہ ہمارے خوشی ان لوگوں کو پتہ ہوگا جو ہم پر گزرے، ان کا پتہ بھی، پھر خوشیاں بغداد میں آ گئے، لوگ آ رہے ہیں، مبارکباد ہماری پیر صاحب کو دوبارہ اللہ نے۔ مہینہ کے بعد میں نے تنہائی میں پوچھا کہ حضرت اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ امتحان آپ پر کیوں آیا، یہ امتحان آپ پر کیوں آیا؟ بات سمجھ میں آئے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو ہم جا رہے تھے اور غیر مسلموں کو دیکھے کہ کوئی پتھروں کو پوج رہے ہیں، کوئی درختوں کو، تو میرے دل میں کچھ بڑائی آئی کہ یہ کیا گندے لوگ اور ہم کیا، تو مجھے الہام ہوا کہ تمہیں جو ملا ہے وہ بھی ہمارے توفیق سے، ورنہ اپنا نتیجہ دیکھو۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہر وقت اپنے کمی کا، ہم سارے گندے ہیں، شیطان نے ہمارے دلوں میں کیا گندگیاں بری ہے، ہم کچھ نہیں ہے، ایک ناپاک قطرے سے اللہ نے بنایا، یہ تو اللہ کا کمال ہے، اس میں ہم نے آپ کو خود بنایا ہے، اس میں ہمارا کوئی دخل ہے۔ اللہ ہم سے کتا بھی بنا سکتا ہے، خنزیر بھی، اللہ نے ہمیں تو شکر میں ڈوبنا چاہیے، دن رات اللہ کے، یا اللہ تو نے انسان بنایا، تو نے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور پھر نبیوں والا کام ہمیں دے دیا۔ کس کا کام دیا؟ نبیوں کا کیا کام تھا؟ اللہ کے ساتھ تعلق، اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ انسان ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا مطلب؟ انسان کی خدمت کرو، انسان کو دوزخ سے بچاؤ، یہ 2 باتیں، انسان کی خدمت کرو، کسی کو تکلیف میں دیکھو کنارہ کشی نہ کرو، خدا کی قسم کل تم تکلیف میں ہوگے اللہ بھی کنارہ کشی، میرا بندہ
وہ حدیث ہے کہ اللہ پوچھے گا میں بیمار تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی. یا اللہ تو پاک ذات ہے، وہ فلانا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی تو میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. یا اللہ تو بھوک سے پاک ہے، میرا فلانا بندہ تمہیں پتا تھا کہ اس کے گھر میں بھوک ہے. میں پیاسا تھا، تم نے پانی نہیں پلایا. یا اللہ تو پاک ہے، وہ میرا ابھی ایسا. یعنی اس وقت مولانا یوسف رحمہ اللہ کا عجیب ملفوظ ہے، اپنے ذات کے تقاضوں میں لگنا اجتماعی بگاڑ کا ذریعہ ہے. اپنے ذات کے تقاضوں میں جانوروں کا کام ہے، میرے ضرورت ہے پورا، باقی لوگ کیا ہو جائے. جو انسان ذاتی تقاضوں میں لگے گا اجتماعی بگاڑ پیدا ہوگا، اور ایسا بگاڑ آئے گا کہ لوگ قبروں، دیکھو ابھی تو بہت خیریت ہے، یہ بتایا گیا ہے، لوگ قبروں پر سے گزریں گے اور تمنا کریں گے کاش ان قبروں کے اندر ہم ہوتے. اب تو یہ بھی کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا، لیکن یہ نبی کا ارشاد ہے، ایسے پریشانیاں آ جائیں گی، آدمی کو کاٹے گا. وجہ کیا ہوگا کہ ہر آدمی کا جذبہ اپنے ذات کی زندگی بنانے. نبیوں نے انسانیت کی زندگی بنانے کے لیے اپنی زندگی بگاڑ دی، یہ نبیوں والا راستہ ہے. صحابہ بھوک سے پیاس سے مر رہے، دوسرے کو جنگ میں روح نکل رہا ہے، دوسرے کو پانی پلا رہا ہے. ہمارے افغانستان میں زلزلہ ہے، کوئی نہیں پوچھتا ہے، وہ افغانستان والوں کا ہے. ہماری پیر صاحب ایک دفعہ کہتے تھے کہ دیکھو ایک جسم پر ایک جگہ دانا نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ وہ خون کی خرابی ہوتی ہے. خون سارے جسم میں خراب ہے، لیکن ظہور ایک جگہ ہوا ہے. یہ نہیں کہ اس جگہ خون خراب ہے، اس خون سارے خون میں ایک جگہ اللہ پاک ایک دکھاتا ہے. ہم سب میں ہے، لیکن اللہ پاک امتحان لے آتا ہے. ایک درخواست یہ ہے، پریشانیوں کو دور کرنے کا سب سے بڑا وہ ذریعہ ہے کسی انسان کو تکلیف میں دیکھو کہ نعرہ کشی نہ کر. ادھر ایک فوجی افسر تھا، ابھی پنجاب کا بدل ہو گیا. پنجاب والے یہ مال کے خرچ کرنے میں پٹھانوں سے بہت آگے. وہ کہتے ہیں میں نے، حالانکہ زیادہ دیندار بھی نہیں تھا، 4 مہینے اس نے کہا میں نے تنہے کا 10واں حصہ یہ نیت کری ہے غریبوں پر صدقہ کرنا، 10%. اور ابھی 1 لاکھ تنہا ہے اور خود اپنی ضرورتوں پر لگا رہا ہے. محلے میں ارد گرد لوگ غریب ہے، قرون بنے ہوئے ہیں. جمع کرنا نبی کی وصیت ہے. ایک پیاری حدیث سناتا ہوں، پھر کوشش کرتا ہوں کہ بیان ختم کروں، گرمی. علقمہ ابن حارث کون ہے؟ رضی اللہ تعالی. علقمہ ابن حارث یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے 7 آدمیوں کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام کو سلام کیا، بہت پیارا سلام. نبی علیہ السلام ان کے سلام سے بڑے خوش ہو گئے. تو فرمایا مان تم کون ہو؟ وے نحن مومنون، ہم ایمان والے ہیں. ہم کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ایمان کے تمہارے ساتھ کون سا ثبوت ہے؟ ایمان کی کوئی نشانی ہوتے ہے، ویسے نام کا ایمان تو کام نہیں آتا ہے. تمہاری ایمان کی نشانیاں کیا ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے تمہاری مومن ہے، تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ تو انہوں نے کہا 15 خصلتن، 15 باتیں ہیں. 5 امرتنا و5 امرتنا اصحابک و5 تخلقنا بها فی الجاہلیت ونحن نعمل بها حتى الآن الا ان تنهانا. 15 باتیں ہیں ہماری ایمان کی نشانی. 5 تم نے بتائی ہے نبی علیہ السلام سے، 5 تمہارے صحابہ نے، اور 5 ہم باپ دادا کے زمانے سے ابھی تک لے کے آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے کون سی 5 بتائی ہے؟ نؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر. یہ ایمانیات، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت. فرمایا میرے صحابہ نے کیا بتایا ہے؟ وہ کلمہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج، 5 بنا ہے. یہ تو ہمیں بھی، لیکن وہ ان کی جاہلیت کے باتیں بڑی پیاری تھی. وہ تمہارے باپ دادا کے جو 5 باتیں ہیں، وہ الصبر عند الشکر عند الرخاء. جب خوشی ہوتی ہے
تو شکر کرتے ہیں، نہ شکری نہیں کرتے. زبان کی شکر ہے. ایک یہ ہے کہ نعمت کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ نہ شکری ہے. نعمت کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال کیا، یہ تم نے اس نعمت کا شکر. الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء. تکلیف آتا ہے تو چیختے نہیں ہے، برداشت کرتے ہیں. والصدق فی مواطن اللقاء. دشمن کے مقابلے میں نکلتے ہیں، میدان نہیں چھوڑتے، جانے دیتے ہیں لیکن ڈٹے رہتے. یہ بات بہت پیاری ہے، چھوٹی بات. والرضا بمر القضاء. اللہ کے تقدیری فیصلوں پر راضی ہے. جو ہم پر حالات آتے اللہ شکایت نہیں کرتے، یا اللہ تم نے ہمیں دیکھا ہے، یہ بیمار ہمیں کیا ہے، بس اللہ خوب جانتا ہے. ہم اللہ کے فیصلوں پر والرضا بمر القضاء. اور پانچویں بات وترک الشماتۃ بالبلاء اذا حلت بالعداء. اور دشمن کی تکلیف پر خوشی نہیں کرتے. عجیب بات، ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ چاہے کہ ان پر یہ تکلیف. شیخ سعدی رحمہ اللہ فارسی میں کہتے ہیں اگر بمرد عدو جائے شادمانی نیست کہ زندگانی ایمانیز جاویدانی نیست. اگر دشمن مر گیا زیادہ خوشی نہ کرو، کل تو بھی مرنا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم دشمن کی تکلیف پر خوش ہوں. یہ کتنے ہو گئے؟ نبی علیہ السلام کو ان کی باتیں سنی، اتنے خوش ہو گئے. فرمایا فقہا ادبا کادوا یکونوا انبیاء. یہ تو تم بڑے فقیہ عالم اور قریب تھا کہ تم نبی ہوتے. آگے فرمایا یہ آخری بات بہت قیمتی ہے. 5 باتیں مجھ سے اور بھی سیکھو کہ سارے اپشتوں کی چشل موشی کہ سارے تمہارے پورا ہو جائے خامیاب. 5 مجھ سے اور سیکھو کہ سارے صفات تم میں مکمل ہو جائے. پشتو ہم نے پوچھ ہوئے نا جو شل موشی دین مشل سی کمائی وہ باتیں نہیں، تمہارا دین مکمل ہو جائے. جو کمی ہے وہ، لیکن ہے یہ مشکل، ہمارے بس کی نہیں ہے. وہ صحابت ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. کیا فرمایا؟ لا تجمعوا ما لا تاکلون. اتنا مال جمع نہ کرو جس کو چھوڑتے ہو. مال جمع کرنے کی چیز نہیں. آیا لگایا اللہ کے نام پر صدقہ. کل اللہ وکیل ہے. خزانے جمع نہ کرو، یہ نبی کی نصیحت ہے ان سے. لا تجمعوا ما لا تاکلون. اتنا جمع نہ کرو کہ چھوڑتے ہو. جب وہ وارثان کو جڑی اتنا لڑائی تھا. میں احمد پور شرقیہ میں تھا، کوئی نواب اس کے وہ سارے سل تھے، وہ رشتہ دار لڑ رہے تھے، حکومت نے سل کی لڑائی. ولا تبنوا ما لا تسكنون. اور اتنی تعمیر نہ کرو جس میں رہتے نہ ہو. ایک کمرے کی ضرورت ہے، تم 10 بنا تو خدا کی قسم سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند مال وہ ہے جو ضرورت سے زیادہ مٹی اور گارے میں لگ جاتا ہے. یہ مال اللہ کا ناپسندیدہ مال ہے. تعمیر میں لگے، اتنا آبادی نہ کرو. حسن بصری یہ صحابی نہیں ہے لیکن تابعی ہے، صحابہ کو دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کمرے میں داخل ہوا جس میں نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ مدینے میں زندگی گزاری. اس کا چھت اتنا نیچے تھا کہ مجھے اگر پورا کھڑا ہو جاتا تو سر چھت کے ساتھ لگ جاتا. اور چھوٹا اتنا تھا کہ تہجد کے لیے میں نبی علیہ السلام جب تہجد پڑھتے تھے تو میں پاؤں پہ لا کر رکھتا تھا. پھر سجدے میں جاتے تھے، جگہ تنگ تھی، میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتا، میں پاؤں کو سکیڑتا، نبی سجدہ کر کے چلے. انہوں نے دنیا کو مقصد، ابھی سارے امت نے دنیا کو مقصد بنائے، دنیا کی خوشی. تو نبی نے کیا نصیحت کی؟ پہلی نصیحت جو 5 باتیں ہیں، لا تجمعوا ما لا تاکلون. اتنا مال جمع نہ کرو جس کو کھا نہیں سکتے. ولا تبنوا ما لا تسكنون. اتنا تعمیر نہ کرو جس میں رہتے نہیں ہو. ولا ترغبوا فيما عنه تنزلون. اس چیز کے ساتھ دل نہ لگاؤ جس کل کو چھوڑنے والے ہیں. میں اسلام آباد میں تھا باہر ملکوں میں ویزے کے لیے، خدا پاک کی قسم اتنا ترس آتا تھا. وہ لوگ ایسے مقابلے پر اتنے کوٹھیاں رنگیلے بناتے. میں سوچ رہا کہ ان کی جو موت آئے گی تو اس کو کتنا زور ہوگا، جو اس نے ساری زندگی کا سرمایہ یہاں لگائے اور خالی ہاتھ جائے، آگے کے لیے کچھ نہیں بھیجا. ولا ترغبوا فيما عنه اس چیز میں دل نہ لگاؤ جس کو کل
چھوڑ ورغبوا فیما الیہ تسیرون وفیہ تخلدون، اس چیز کے ساتھ دل لگاؤ جہاں تمہیں جانا ہے اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے. اپنا اصل وطن ہمارا وہاں ہے. اس کے لیے عقل مند آدمی ہے کہ وہاں کے لیے بھیجے، جو ہاتھ میں آئے وہاں کے لیے بھیجے، زندگی بھی اور مال بھی اور جان بھی وہاں کے لیے بھیجے. اور پانچویں بات واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب نے حاضر ہونا ہے. ہم سب نے، صحیح حدیث ہے، ما منکم الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، ہر آدمی اللہ کے ساتھ دو بدو ملے گا، درمیان میں ترجمان نہیں ہوگا، پوری زندگی کے ریکارڈ سامنے ہوگا. فینظر ایمن منہ فلا یرا الا ما قدم، دائیں طرف دے گا جو نیک عمل کیا. وینظر اشأم منہ فلا یرا الا ما قدم، بائیں طرف دے گا تو برے اعمال کا ڈھیر ہوگا. وینظر تلقاء وجہہ، سامنے دے گا فلا یرا الا النار، دوزخ کی آگ ہوگی. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور زیادہ نہیں تو کسی محتاج کو ایک کھجور کا دانہ دے دو، یہ بھی بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر کسی کے ایک کھجور کی بھی توفیق نہیں تو کسی مسلمان کے ساتھ میٹھی بات کرو، ترشروئی سے نہ ملو، یہ بھی دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو میرے پیارے تھوڑی سی زندگی ہے، وہاں بیچنا یہ عقل مندی، یہاں چھوڑنا. الدنیا دار من لا دار لہ، یہ بھی حدیث، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں. ومال من لا مال لہ، اس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال. ولہا یجمع مالا من لا عقل لہ، دنیا میں مال وہی آدمی جمع کرتا ہے جس کے اندر عقل نہیں ہے. یہ نبی کا فتویٰ ہے. اور ہمارا ذہن کیا کہتا ہے؟ بڑا ہوشیار ہے، بیٹوں کے لیے کیا بنایا، بیٹوں کو کہاں پہنچائے. اور آخرت اس کا کیا ہے؟ بیٹوں کے آخرت کا غم نہیں ہے کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. دیندار بنانے کا سوچ نہیں ہے، دنیا دار بنانے کا. میرے پیارے بھائی تھوڑی سی زندگی ہے، دنیا میں بھی سکون سے رہ. یہ تو خواب جیسے گزری گی، یہ زندگی ہے ہی نہیں ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، آج کتنی گرمی تھی بس ختم ہو گئی، آج کا دن تو پھر نہیں آئی. اس طرح یہ دنیا ایک دن ہے، یہ ایک دن گزر جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی پھر گزرے. یہاں کی تکلیفیں عارضی، یہاں کے خوشیاں عارضی. بات مجھ سے لمبی ہو گئی، یہ ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے کہا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جس حدیث کو جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو سنایا تھا. اور جبریل نے اللہ سے، لا یکون قوما فی حبرۃ لا یاتی بعبرۃ، ایک قوم خوشی میں ہوتا ہے اس کے بعد ایک دن زوال بھی آتا ہے. ولا، اور دنیا کے ہر نعمت زائل ہونے والی ہے. وَكُلُّ نَعِيمِ الدُّنْيَا لَا مَحَالَةَ زَائِلُ إِلَّا نَعِيمَ الْجَنَّةِ، دنیا کی ہر نعمت ایک دن ختم ہونے والی ہے، جنت کی نعمتیں ختم. وَكُلُّ هَمٍّ يَنْقَطِعُ إِلَّا هَمُّ أَهْلِ النَّارِ، ہر غم، جتنی بھی انسان دنیا میں غم میں ہے، یہ غم ایک دن ختم ہونے والے، لیکن دوزخیوں کا غم. اور اللہ پاک کو سب سے فرائض کے بعد، اسی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، سب سے زیادہ فرائض کے بعد اللہ کو محبوب چیز کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے، کسی مسلمان کو. اور سب سے تو انسان کی خدمت کرو، انسان کو دوزخ سے بچاؤ. یہ جان مال دین پر لگاؤ، یہ اللہ کا دیا ہوا امانت ہے. تو اللہ دنیا میں اتنا بڑھائے گا. اللہ پاک بہت بڑا غیرت والے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ دین پر لگاتے ہیں اخلاص کے ساتھ، ایک کے بدلے میں 700 گنا اللہ دنیا میں بدلہ دیتے ہیں. اور اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں آتی ہے. دین پر جان لگاؤ، جان میں برکت، مال لگاؤ، مال میں برکت. تو نیت ہے. آج تو میرے پیارے ایک درخواست ہے، فوراً نہ اٹھو، کم از کم 5 منٹ تو انتظار کرو، 1-2 تقاضے تو سنو، پھر اگر اٹھنا بھی ہے. ابھی تو 1 گھنٹہ بیان بھی نہیں ہوا پورا. درخواست ہے کہ یہ صرف بیان مقصود نہیں ہوتا ہے،
اصل تو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں آئے. یہ تو آپ نے سنی اور دل نے بھی چاہا کہ کرے لیکن استعداد نہیں ہے کرنے کا. جیسے آدمی بازار میں چلا جاتا ہے, بہت سی چیزوں کے گھر میں ضرورت بھی ہوتی ہے, قیمت بھی معلوم ہے, لیکن جیب خالی ہے تو خرید نہیں سکتا ہے. اس اعتداد کو کہ ان باتوں پر عمل ہو جائے, اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. تین چلا نقد کون تیرا ہے بیرون مہمانوں کے ساتھ